سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا بہت جلد انتقال ہو چکا تھا۔ آپ اپنی والد محترمہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن ہی میں آپ کی ماں نے اپنے آپ سے آپ کو جدا کر دیا۔ فرمایا بیٹے آپ بغداد شریف چلے جائیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل سیکھنے کے لیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جیلان سے بغداد بھیج دیا۔ یہ جیلان ایران میں آتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بھیجا گیا، 1 یا 2 دن کے لیے نہیں، 1-2 مہینے کے لیے نہیں، یا 1-2 سال کے لیے بھی نہیں، بھیجا ہے تو پورے 9 سال کے لیے بھیجا۔ آج ہمارے یہاں کے حالات کیا ہیں کہ آج ہمارے یہاں لوگ اپنے بچوں کو گاؤں کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ آج ہمارے یہاں لوگ گاؤں کی مسجد میں مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو 9 سال کے لیے بغداد کی سرزمین پہ بھیجا۔ اور آج ہمارے یہاں جب ہندوستان سے کوئی دوسرے ملک میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے نا، تو 2 سال یا 3 سال کے لیے جاتا ہے، اور جب 2-3 سال کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے دوسرے ملک کے لیے، تو بیوی اس کے گلے لپٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے، بہن اس کے گلے لگ کے رونا شروع کر دیتی ہے، والدین اس کے گلے لگ کر آنسو بہانے لگتے ہیں۔ یعنی جب وہ 2-3 سال کے لیے جاتا ہے تو پورے گھر والے آنسو بہاتے رونے لگتے ہیں۔ لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والد محترمہ کی تربیت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی ماں نے آپ کو پورے 9 سال کے لیے بغداد کی سرزمین پہ بھیجا۔ آپ بغداد گئے، پڑھنے لگے، پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے آپ کو 7 سال کا زمانہ گزر گیا۔ آپ کی ماں گھر میں اکیلی ہیں۔ جب 7 سال ہو گئے، ایک تاجر جیلان سے بغداد کی سرزمین پہ پہنچتا ہے۔ آپ کو اس نے دیکھا، دیکھتے ہی پہچان لیا۔ کہا عبد القادر آپ ہیں؟ کہا ہاں میں۔ کہا بہت بڑے ہو گئے ہو آپ؟ کہا ہاں میں عبد القادر ہوں، میں آج مجھے 7 سال ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم سے وہ تاجر کہنے لگا کہ آپ کی ماں کا تو کچھ عطا ہی پتہ نہیں، آپ کی ماں کس حال میں ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، پریشان ہے یا اچھے حال میں ہے، کمزور ہے، کچھ کھایا کچھ پیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کی ماں ہے کیسی۔ کیونکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والد محترمہ کے پردے کا حال یہ تھا کہ چہرہ دیکھنا تو بہت دور کی بات، آپ کے ناخون تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، ناخون تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والد محترمہ کے پردے کا حال یہ تھا۔ لیکن آج ہمارے یہاں تو گھر گھر میں بے پردگی پھیلی ہوئی ہے۔ آج ہمارے یہاں شادیوں میں عورتیں ہمارے گھروں کی بے پردہ ہو کر غیروں کے سامنے جاتی ہیں۔ اور آج اگر کوئی عالم دین یا حافظ قرآن، قاری قرآن کوئی کہہ دے کہ میری بہن پردہ کیا کر، تو کہتی ہیں کہ مولانا پرانے خیالات کے ہیں، ان کو کیا پتا کہ ممبئی کی مارکیٹ میں کون سا فیشن چل رہا ہے، ان کو کیا پتا کہ دلی کی مارکیٹ میں کون سا فیشن چل رہا ہے۔ یہ پرانے خیالات کے ہیں۔ یہ آج ماڈرن زمانہ چل رہا ہے، یہ ترقی کا دور چل رہا ہے۔ اس زمانے میں آج عورتیں جب دکانوں پہ کپڑے خریدنے کے لیے جاتی ہیں تو دکاندار سے بولتی ہیں کہ وہ کپڑے نکال جو فلاں فلم میں فلاں ہیروئن نے، فلاں اداکارہ نے پہنا تھا، اس کی نقل کرتے ہوئے کپڑے خریدتی ہیں، پھر وہی باریک کپڑا اور نئے فیشن والا وہ کپڑا پہنتی ہیں۔ پھر بعد میں کہتی ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمارے دل کو چین نہیں ملتا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، توجہ سے سننا، اگر تم چاہتی ہو کہ ہمیں سکون مل جائے، اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارے دل کو چین مل جائے، تو فلمی ہیروئن کی نقل نہ کرتے ہوئے بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں، نبی کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کی نقل کر لو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہمیں سکون مل جائے تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کی نقل کر لو۔ اور یاد رکھنا،
جس دن تم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کی نقل کرنا شروع کر دیا نا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کی نقل کرنا شروع کر دیا نا، قسم خدا کی تمہارے دل کو سکون بھی ملے گا، تمہارے دل کو چین بھی مل جائے گا۔ اور اگر تم چاہتی ہو کہ ہمیں جنت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑوس مل جائے، حسنین کی ماں کا پڑوس مل جائے، نبی کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑوس مل جائے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دو، قسم خدا کی انشاءاللہ تمہیں حضرت فاطمہ کا پڑوس تمہیں جنت میں نصیب ہو جائے گا۔ حضرت حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ آپ کی ماں کس حال میں ہیں، کیا کھاتی ہیں کیا پیتی ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا سنا تو آپ کو ماں کی یاد ستانے لگی۔ آپ نے اسی وقت اپنا سامان سمیٹا، کہتے ہیں کہ میں نے سامان سمیٹا اور میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، کئی دنوں کا سفر کر کے میں اپنے وطن، اپنے دیش، اپنے گاؤں، اپنے گھر کو واپس آیا، تو جس وقت میں اپنے وطن کو آیا اندھیرا چھایا ہوا تھا، رات تھی، رات میں آیا، اور میں جب آیا تو میرے دل کی بے قراری بڑھ گئی۔ اب آپ سوچیں کہ جو شخص کوئی بھی ہو جو 7 سال کے بعد اپنے وطن میں آیا ہو، اپنے گاؤں 7 سال کے بعد آیا ہو، اپنے گھر 7 سال کے بعد آیا ہو، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے دل کی خوشی کیا ہوگی۔ آپ 7 سال کے بعد جب آئے تو آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیالات آنے لگے کہ میں 7 سال کے بعد آیا ہوں، جاؤں گا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میری ماں آئے گی، دروازہ کھولے گی، اور دروازہ کھولتے ہی مجھے سینے سے لگائے گی، اپنے گلے لگائے گی، اپنے گلے لگانے کے بعد کچھ میں باتیں کروں گا، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، کھانا کھا کر کے کچھ لمحات، کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزاروں گا۔ وہ کتنا حسین منظر ہوگا، وہ کتنے حسین لمحات ہوں گے۔ میں اپنے گھر کچھ وقت گزار کے پھر میں بغداد کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ یہ دل میں خیالات لیے ہوئے اپنے دروازے کے قریب جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ حضور غوث اعظم بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ ماں تیرا بیٹا عبدالقادر۔ ماں ترنت دروازے کے قریب آئی، پوچھا کون؟ کہا ماں تیرا بیٹا عبدالقادر۔ ماں نے پھر پوچھا، حضرت ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں کون؟ ایک ہی بیٹا تھا آپ کا، ایک ہی چہیتا لخت جگر تھا۔ کہا کون؟ کہا ماں آپ کا چہیتا، آپ کا بیٹا، آپ کا لاڈلا، آپ کا نور نظر عبدالقادر تشریف لایا ہے، عبدالقادر آیا ہوا ہے، ماں دروازہ کھولو۔ آپ کی ماں نے پوچھا بیٹا پہلے یہ بتاؤ کہ تم تعلیم پوری کر کے آئے ہو یا آدھی چھوڑ کے آئے ہو؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ماں ابھی آدھی ابھی 7 سال پورے کر کے آیا ہوں، 2 سال تعلیم میں اور پورے ہیں، ابھی تعلیم کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، ابھی 2 سال کی قصر ہے، 2 سال ابھی باقی ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بیٹا جن قدموں سے جس طریقے سے تم یہ گھر تک آ گئے ہو، اسی طریقے سے الٹے قدم واپس ہو جاؤ، جب تمہاری تعلیم کمپلیٹ ہو جائے تب واپسی آنا، ورنہ انشاءاللہ عز و جل ہماری اور تمہاری ملاقات کل قیامت کے دن ہوگی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں کا سفر کر کے آئے تھے اپنی ماں سے ملاقات کے لیے، اپنی ماں سے ملاقات کے لیے آئے، اور اپنی ماں سے جب ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ نے اپنی ماں سے کہا ماں دروازہ کھول دے، میں آپ سے ملاقات کر کے جانا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کر کے جانا چاہتا ہوں، بس تھوڑی دیر رکوں گا، کل ہی روانہ ہو جاؤں گا بغداد کے لیے۔ لیکن ماں نے کہا بیٹا دروازہ نہیں کھولوں گا، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے، کئی دنوں کا سفر تھا پھر بھی ملاقات ماں نے نہیں کیا۔ ماں نے یہ ملاقات کیوں نہیں کیا؟ ماں نے ملاقات اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں نے ملاقات اپنے بیٹے عبدالقادر سے کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو
کہ میری محبت غالب آ جائے اور عبد القادر کی تعلیم میں رکاوٹ بن جائے، تعلیم پہ اثر پڑ جائے، کہیں میری محبت علم دین سیکھنے میں رکاوٹ نہ بن جائے، کہیں تعلیم ادھوری نہ رہ جائے۔ اس لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ماں نے ملاقات نہ کیا، ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک ہی سال گزرا تھا کہ آپ پھر ایک تاجر جیلان سے پہنچتا ہے، کہا عبد القادر تم ہو؟ کہا ہاں۔ کہا عبد القادر 1 مہینہ ہو گیا آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، آپ کی ماں دنیا سے چلی گئی، اب دنیا میں نہیں رہی۔ سرکار غوث اعظم نے سنا، آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے سچ ہی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہماری اور تمہاری ملاقات کل قیامت کے دن ہوگی۔ مسلمانوں توجہ سے سننا، سرکار غوث اعظم بڑے پیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تاریخ سے ایک سبق لے لینا، ایک درس حاصل کر لینا کہ حالات بڑے نازک ہیں، کہ کوئی بھی پریشانی آئے پریشانی اٹھا لینا، کوئی بھی مصیبت آئے برداشت کر لینا، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دینا، اپنے بچوں کو پڑھانا ضرور، اپنے بچوں کو حافظ قرآن یا عالم دین ضرور بنانا۔ مصیبت آئے مصیبت کو اٹھانا، صبر کرنا، پریشانی آئے پریشانی کو جھیل کر صبر کرنا، لیکن اپنے بیٹے کو حافظ قرآن یا عالم دین ضرور بنا دینا۔ آدھی روٹی کھانا لیکن اپنے بچے کو پڑھانا۔ یاد رکھنا، اگر تمہارا بیٹا حافظ قرآن بن گیا یا عالم دین بن گیا تو کل یہ بیٹا قیامت کے دن جنت میں خود تو جائے گا ہی، تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، اور جنت میں تو جائے گا ہی جب تک یہ دنیا میں رہے گا۔ اس کی بھی عزت ہوگی، ساتھ میں تمہاری بھی عزت ہوگی۔ لوگ کہیں گے یہ کس کا بیٹا ہے؟ فلاں صاحب کا بیٹا ہے۔ کس کے والد ہیں؟ فلاں حافظ جی کے والد ہیں، فلاں قاری صاحب کے والد ہیں، فلاں عالم صاحب کے والد ہیں۔ یاد رکھنا، اس کی عزت ہوگی، تمہاری بھی عزت ہوگی۔ تو یہ تعلیم کی برکت ہے، علم دین سیکھنے کی برکت سے، عالم دین بنانے کی برکت سے، حافظ قرآن بنانے کی برکت سے وہ تو جنت میں جائے گا ہی، تمہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ اس لیے اپنے بیٹوں کو جاہل نہ رکھنا، اپنے بیٹوں کو جاہل مت چھوڑنا، اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن یا عالم دین ضرور بنانا۔ آدھی روٹی کھا لینا لیکن اپنے بچے کو پڑھا لینا۔